اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں ہمارے پیارے بچے جو پچھلے ہم نے اسباق پڑھائے ہیں وہ سارے انہوں نے درجہ بدرجہ یاد کر لیے ہوں گے، ان کو سمجھ لیا ہوگا۔ آتے ہیں سبق کی طرف۔ جی میرے پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدنی معاشرے کا قیام۔ تو سب اپنے اپنی پینسلز یا پین اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ ہم اس کی مشق کو حل کر سکیں اور درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ پہلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی۔ جی کس کے ساتھ ہجرت کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہجرت کی تھی۔ نمبر 2، انصار و مہاجرین کے درمیان رشتہ قائم کیا گیا۔ درست جواب ہے اخوت کا۔ نمبر 3، اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے مسجد حرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد قباء، مسجد ذوالقبلتین۔ تو اس کا درست جواب ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء پیارے بچوں اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر کی تھی۔ نمبر 4، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو بنا دیا بھائی بھائی۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب کی طرف کہ پہلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو پہلی نصیحت کیا کی تھی؟ پیارے بچوں اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 29 پر ملے گا۔ مدنی معاشرے کے اصول میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جو پہلی نصیحت کی تھی وہ یہ تھی کہ اے لوگوں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیا کرو، اور جب لوگ سو جائیں تو تم اٹھ کر نماز پڑھا کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ نمبر 2، قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن قیام کیا اور لوگوں کو کیا تعلیمات دی؟ اس سوال کا جواب پیارے بچوں صفحہ نمبر 30 پر مدینہ منورہ کی روانگی والے پیراگراف میں آتا ہے۔ پہلی لائن ہے، قباء میں 14 دن قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور اس کی بعد چوتھی لائن میں آپ کا سوال کا دوسرے حصے کا جواب ہے کہ لوگوں کو جو تعلیمات دی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ اسلامی معاشرے میں نماز جمعہ کی خاص اہمیت ہے اور خطبہ جمعہ لوگوں کی رہنمائی و تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ سوال کا دوسرے حصے کا جواب ہے۔ اب سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اہل مدینہ نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ 2 سے 3 جملے لکھیں۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 30 پر مدینہ منورہ میں تشریف آوری میں ملے گا، جس کی پہلی 3 لائنز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو یہ خوبصورت دن تھا، اور صحابی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پورا مدینہ منورہ جگمگا اٹھا۔ رد عمل دیکھیے گا کہ کیسا رد عمل ہے کہ ہر طرف خوشی کا عالم تھا، اس سے اچھا دن ہم نے کوئی نہیں دیکھا، ہر چیز نکھری نکھری محسوس ہو رہی تھی، چھوٹے بچے اور بچیاں گلیوں میں دوڑتے پھر رہے تھے اور ہر طرف ان کی معصوم آوازیں گونجتی تھیں۔ یہ 2 سے 3 جملوں میں آپ نے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4، احادیث کی روشنی میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کریں۔ تو یہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ 5ویں لائن میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی خاص فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری عام مسجدوں میں 1000 نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 5، اصحاب صفہ کون تھے؟ اس سوال کا جواب صفہ کی تعمیر میں آپ کو ملے گا کہ مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بنایا گیا جسے صفہ کہتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں علم دین کا خاص ذوق ہوتا وہ یہاں رہائش اختیار کرتے اور قرآن مجید و احادیث مبارکہ کا علم حاصل کرتے۔ ان صحابہ کرام کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں سوالات کے تفصیلی جواب کی طرف۔ مدنی معاشرے کی تشکیل میں رشتہ مواخات کا نے کیا کردار ادا کیا؟ 5 سے 7 جملوں میں آپ نے بتانا ہے۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 32 پر موجود ہے، جس میں آپ نے رشتہ مواخات کا کردار بتانا ہے کہ اس میں ہمارے پاس کیا کردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے اور جس کی وجہ سے رشتہ مواخات کو قائم کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اس کا جواب 5ویں لائن میں مل جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرینوں
انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا، یعنی ہر مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنا دیا، رہائش اور کاروبار کا انتظام کر دیا، ایون کہ انہوں نے اپنے باغات بھی اور اپنے کاروبار سب مسلمان مہاجرین کے درمیان تقسیم کرنے کا بھی کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغات کو تقسیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ہمارے اس مدنی معاشرے کی تشکیل میں بہت اہم کردار جو ہے وہ رشتہ مواخات کا ہے۔ اس میں آپ نے 7 جملے لکھنے ہیں۔ اب آتا ہے سوال نمبر 2، اسلامی معاشرے کے قیام میں مسجد کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ اس سوال کا جواب مسجد کی اہمیت کے بارے میں آ جائے گا، جس میں آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر بھی گئے تو سب سے اہم کام انہوں نے مسجد کی تعمیر کیا۔ تو قباء میں جو قیام کیا تو اسلامی معاشرے میں اہم کام مسجد اور نماز کا قیام ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں طرز عمل سے یہ بھی تعلیم دی، یعنی کہ پورے سبق میں مسجد کی اہمیت، مسجد کی تعمیر کی جو اہمیت ہے اس میں آپ کو جو جملے ملتے جائیں آپ نے وہ سارے کے سارے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں کہ اس طرز عمل سے ہمیں تعلیم ملی کہ اسلامی معاشرے میں نماز جمعہ کی خاص اہمیت ہے اور خطبہ جمعہ لوگوں کی رہنمائی و تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ مسجد میں ہم مختلف عبادات بھی کرتے ہیں، جیسے نماز پنجگانہ ہے، نماز جمعہ ہے، نماز عیدین ہے اور نماز تراویح کا اہتمام ہے۔ تو مدنی معاشرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بندگی و عبادت پر استوار فرمایا، اور یہ کہ مسجد میں دینی اور اخلاقی تربیت بھی ہوئی اور قرآن مجید کے حفظ اور قرات و تفسیر کا علم بھی صحابہ کرام نے حاصل کیا، یعنی کہ مسجد نبوی کو قرآن مجید کی تعلیم کا مرکز بنا دیا گیا۔ تو یہ مسجد کی اہمیت ہے جس پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے۔ اس کے بعد سرگرمیاں ہیں کہ مسجد نبوی میں انجام دیے جانے والے مختلف امور اور معمولات کی فہرست بنائیں، مواخات میں شامل چند مہاجرین و انصار کے ناموں کی فہرست بنائیں، ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو درپیش مسائل و مشکلات کے بارے میں کمرہ جماعت میں گفتگو کریں۔ رہنمائی استاد میں آتا ہے کہ طلبہ کے درمیان مواخات کی چند عملی صورتوں پر گفتگو کروائی جائے اور چند اصحاب صفہ کی خدمات پر مذاکرہ یا نوٹ لکھوایا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے اس چیپٹر کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔